7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 2 دن کے اندر اور 2 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد حل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دوسرے سے تیسرے دن آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ فوری شادی کا وظیفہ اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک خاص اور اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، لیکن آج کے وظیفے کی بھی کچھ انوکھی ہی شرائط ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر بغیر شرائط کے کیا جائے تو رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب علی یوٹیوب کے جو وظائف ہوتے ہیں فیک ہوتے ہیں، حالانکہ مسئلہ رجت کا ہوتا ہے۔ رجت ہوتی کیوں ہے کہ الٹ پلٹ وظائف کر لینے، اور کبھی کسی نے بتایا تو بغیر شرائط کے کر ڈالا، یا ویسے وظیفہ دیکھا گوگل کے اوپر وہ کر ڈالا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا کہ جو خود کامل نہیں ہے۔ ان وظائف سے جب رجت ہوتی ہے تو پھر رجت کا حل تویزات کے ذریعے بھی مشکل ہوتا ہے۔ رجت کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ رجت کا آخری حل، اگر رجت کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ وظائف کرتے ہیں، وظائف کوئی بھی اثر نہیں کرتا، اگر رجت کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کے وہ وظیفہ کریں، رجت ختم ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی چاہے وظیفہ کرتے رہیں۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی مست جانے قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کی بنا پہ۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ویسے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی جانیں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو انتہا درجہ فائدہ ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی ایک تو 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اگرچہ وہ درود ابراہیمی آتا ہے وہ کریں یا جو بھی مرضی ہے کریں۔
انشاءاللہ العزیز ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور 2 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنا کیا ہے؟ 786 مرتبہ ایک اسم اعظم پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے کہ پڑھ لیں۔ 786 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے سے تیسرے دن آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔